الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا اپنے بارگاہ رسول اور آل رسول میں درود پاک کا ابتدا پیش کریے پر آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کیا خبر اتنی تاریخ چھپ گئی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. محی الدین گوسے اور خواجہ معین الدین، کیوں نہ وہ حسن محفوظ عقیدہ تیرا. حضرات، پانچویں شب ہے آج. گزشتہ راتوں میں سرکار غریب نواز کے پیرانی اجرام کا ذکر ہوا. اللہ نے کیا مقام کی عظمتوں سے نوازا، آپ نے سنا. سرکار غریب نواز اسی ماہ مبارک کی 14 تاریخ اور 530 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. شہر سنجر آپ کی ولادت گاہ ہے. اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے بچپن کی نرالا بنا دیتا ہے. فضیل بن ریاض، ابراہیم بن اعظم، تاریخ السلطنت، لیکن وہ عشق رسول اور عشق الہی کہ آپ نے سلطنت کو ٹھکرایا اور فقیری کو اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی آل و اولاد کو سب کو چھوڑ دیا. اور آپ کے مقام اور مراتب دیکھ کر آپ کے دربار میں ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ، جنید بغدادی، ابو بکر صدیق جیسی عظیم شخصیتیں دو زانوں ٹیک کر بیٹھا کرتی تھی. امام اعظم سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ ابراہیم بن ادہم کے دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی دنیا کے کام میں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن قسم خدا کی ابراہیم بن ادہم کی ذات وہ ہے جس کی ہر سانس یاد الہی میں مستدرک ہوتی ہے. اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی مریدوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہیں. تو پہاڑ کو بیٹھے بیٹھے آپ مریدوں نے پوچھا کہ حضور ولی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اتنا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ابھی اس پہاڑ کو کہتے کہ چل اور وہ چلنے لگے تو ولی. ابھی اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ چلنے لگا. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے چلنے کو نہیں کہا، میں تو صرف انہیں ولی کا مطلب سمجھا رہا. اور آپ نے اپنی اولاد کو ترک کیا، یہاں تک کہ ایک بار مکہ شریف جب پہنچے دیکھا کہ آپ کا کڑیل جوان بیٹا 17-18 سال کا آپ کے سامنے آ گیا جو ملک سے آیا تھا. تو ایک لمحہ کے لیے آپ جا کر اسے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن دل نے پکار کر کہا ابراہیم یہ کیا ہوا؟ بیٹے کو پا کر اسے اپنے سینے سے لگایا
اور مجھے یاد الہی سے دور کر دیا۔ بس اتنا سوچنا تھا، دل کا خیال آنا تھا۔ ابراہیم بن ادھم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا معاف کر، اتنے لمحہ میں تیرے یاد سے محروم رہا، وجہ میرا شہزادہ ہے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کا بچہ وہیں تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کے الہی میں اتنے فنا، حسین بن ایاز ڈاکہ زنی، لیکن روزانہ نفل نماز بھی پڑھتے اور نفلی روزہ بھی رکھتے، اور مالداروں کے قافلے کو زیادہ رکھتے، غریبوں کو چھوڑ دیتے، عورتوں کو چھوڑ دیتے، بچوں کو چھوڑ دیتے، جس کا جتنا چوری کرتے سارا دفتر حاضر رکھتے۔ ایک دن کسی قافلے کے امیر نے کہا کہ تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، تمہارا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو نماز پڑھتے نا حضیر، وہ ہمارا امیر ہے۔ تو امیر کہتا ہے قافلے کا عجیب بات ہے، یہاں چوریاں کرواتے اور وہاں نفل نماز پڑھتے ہیں۔ جب نفل نماز سے حضرت حسین بن ایاز فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا عجیب بات ہے، یہاں چوری کرواتے ہو ساتھیوں کے ساتھ اور آپ نفل نماز پڑھتے ہو؟ تب حسین بن ایاز نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا تو سائڈ میں کچھ نیکی بھی کرو، اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے تو اسے معاف فرما دے۔ اب حسین بن ایاز کا جو توبہ کرنا اور اللہ نے جو مقام دیا، اسی بات سے سمجھ لو کہ ان کے مریدوں میں غریب نواز جیسی عظیم ذات ہے۔ جب حسین بن ایاز نے توبہ کی تو اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھ اب میرا اور تیرا راستہ الگ ہے، میں جس راستے میں جا رہا ہوں وہ کٹھن ہے، بتا میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے پھر تجھے خوشی سے اجازت دے رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا جب آپ چور بن کر ڈاکو بن کر زندگی گزار رہے تھے تب میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب تو آپ تو اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اب کیسے ساتھ چھوڑ سکتے؟ لہٰذا آپ نے مکہ کا سفر کیا اور وہیں پر آپ کو ہارون رشید بزرگ کی جو ہے بادشاہ کی ملاقات ہوئی، اور ہارون رشید کو ایسی نصیحت کی کہ ہارون رشید بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ بات بہت لمبی ہے، لیکن ہارون رشید کو آپ نے اتنا کہا تھا اے ہارون رشید تو بادشاہ ہے، لیکن ایک سانس جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بدن سے نکلے وہ بادشاہ کی 1000 سال کی زندگی سے افضل ہے۔ یعنی اتنے تصور کہ آپ اعلیٰ درجے پر فائز۔ تو یہ سارے سرکار غریب نواز کے پیران نظام۔ اب سرکار غریب نواز جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد اور آپ کے دادا کا کمال بھی دیکھ لیجیے۔ آپ کے والد کا نام ہے غیاث الدین اور آپ کے دادا کا نام ہے کمال الدین۔ اس عرصے میں اس زمانے میں بغداد سے ایک بادشاہ چلا جس کا نام سنجر تھا، اپنا ہزاروں کا لشکر لے کر وہ خراسان پر چڑھائی کرنے جا رہا تھا۔ جب خراسان سے 2 منزل دور اور سنجر سے قریب اس کا لشکر پہنچا تو اس کے لشکر میں ایک وبائی بیماری پھیلی اور بہت سے اس کے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حکیم اور طبیب کہاں ہے؟ سنجر جس بادشاہ کا نام تھا۔ تو فوجیوں نے سپاہیوں نے کہا کہ حکیم اور طبیب بھی موت کا لقمہ بن چکے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ کوئی آ کر بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ ایک چھوٹا سا دستہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے کسی فوجی کو بھیجا کہ جا کر اس دستے سے کہہ دو کہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم نے وبائی بیماری ہے، ہو سکے کہ وہ تم کو بھی اثر کر جائے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے جہاں وبائی بیماری ہو وہاں کوئی جائے نہیں اور وہاں سے کوئی باہر نکلے نہیں۔ ایک سپاہی نکلا اور آنے والے دستے سے کہہ رہا ہے کہ وہاں مت جاؤ، بادشاہ سنجر کا حکم ہے۔ تو دستہ واپس پلٹتا ہے، لیکن اس دستے میں ایک اللہ کا بندہ حافظ قرآن ہے، وہ آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سپاہی نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ مت آؤ، وبائی بیماری ہے۔ تو اس حافظ قرآن شہزادے نے کہا کہ جو بادشاہ اس حالت میں بھی لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، ایسا بادشاہ تو نصیب والوں سے ملاقات کرتا ہے۔
تو ہمیں بھی ایسا نصیب ملا ہے تو ہمیں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا وہ دستہ کو واپس لوٹا، لیکن اس میں سے جو حافظ قرآن ہے وہ آئے. آ کر بادشاہ سے سلام کلام کیا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے منع کہا تھا، تم اس کے باوجود بھی آئے. تو حافظ قرآن نے کہا کہ آپ نے منع کہا تھا بادشاہ، وہ بات ہے، لیکن آپ کی یہ مخلوق کے ساتھ کھیل خواہی دیکھنا اور مجھے اتنا پسند آیا کہ میں آپ سے ملاقات کروں. اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ کھیل خواہی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. بادشاہ نے کہا اچھا آپ کہے تو کیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہماری بستی میں چلو، آپ کو شفا مل جائے. وہ حافظ قرآن کہہ رہے. تو بادشاہ نے کہا نہیں، وبائی بیماری ہے، آپ کے وہاں اس بیماری کو پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی. حافظ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، پانی کا کٹورا لے آؤ. حافظ قرآن نے اس میں پڑھ کر دم کیا، فوراً بادشاہ کو پلایا، بادشاہ کو شفا عطا ہو گئی. پھر حافظ قرآن نے فوجی کو کہا، سپاہی کو کہا جاؤ سارے لشکر کو پلا دو. اس کٹوری میں دوسرا پانی ڈالتے گئے اور 20,000 نے پانی پیا. اللہ نے پل بھر میں 20,000 کو شفا عطا فرمایا. جانتے ہو حافظ قرآن کون تھے؟ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین، جن کی ایک پھونک پر اللہ نے 20,000 کو پل بھر میں شفا دی. تو بادشاہ سنجر کہتا ہے، بادشاہ سنجر کیا آپ کون ہو؟ کہنے لگے میں سنجر کا رہنے والا ہوں. جب سنجر کا رہنے والا سنا تو بادشاہ مسکرانے لگا. کہا سنجر سے تو ہماری بہت اچھی عقیدت ہے، بہت گہرا تعلق ہے. کہا کیا تعلق ہے؟ کہا میرے والد نے سنجر کی، بادشاہ کہتا ہے سنجر کی محبت میں میرا نام سنجر رکھا ہے. ہوا یہ کہ آپ کے علاقے کے ایک بزرگ جس کا نام کمال الدین تھا، میرے والد غیر مسلم تھے، انہوں نے کلمہ پڑھایا اور ہماری ساری بستی ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکی ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کی بستی کے اس بزرگ سے ملی ہے. تو غیاث الدین مسکرا کر فرماتے وہ بھی میرے والد تھے. تب اندازہ لگائے سرکار غریب نواز کے دادا سے ہی یہ اطلاع آ رہا ہے کہ بستیوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں. اور ان کے والد سید غیاث الدین ایک دم کر دے پانی پر ایک کٹوری میں اللہ 20,000 لشکریوں کو شفا عطا فرماتا. اب آپ کی شادی ہوئی سرکار غوث اعظم کے دادا چچا کی بیٹی سے. سرکار غوث اعظم کے چچا سید داؤد، ان کی بیٹی ام البرا بی بی ماہر نکاح ہوا. اور نکاح ہونے کے بعد وضع حمل یعنی کہ پیدائش کا بچے کی ولادت کا وقت آیا. 13 رجب کا سورج غروب ہوتا ہے اور یہاں ہندوستان کی ولایت کا سورج اگنے کی تیاری میں ہے. 13ویں رات 13واں دن پورا ہوا، 14ویں رات کا تیسرا پہر ہے. سارے سنجر والے تہجد گزار ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. آنکھوں کو صاف کرنے کے بعد دیکھا آسمان میں سفیدی چھائی ہوئی نظر آتی ہے. پل بھر کے لیے سب تہجد گزار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. افسوس زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھٹی. آج نیند کا ایسا لمحہ آسمان پر سفیدی آ گئی، لگتا ہے فجر بھی قضا ہو چکی ہے. لیکن سب مایوس ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. گلیوں میں جو ہے سیاہ گھٹا ٹوپ چھائی ہے، لیکن آسمان میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ سورج اگنے کی تیاری میں سیاہ نور کی پھوٹتی ہے. ایک نور کا کھمبا سنجر کے بیچوں بیچ سے آسمان کی طرف اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں. سارے تہجد گزار اسی کھمبے کو دیکھتے ہوئے بڑھتے جا رہے. سب کے پیر رکتے ہیں، سید غیاث الدین کے آستانے پر روتے ہیں. قریب تھا، لوگوں نے دیکھا سید غیاث الدین حالت سجدہ میں. اندر سے آواز آئی مبارک ہو غیاث الدین، نور نظر پیدا ہوا. یہاں تم نے سجدہ کیا، وہاں پیدا ہونے والے بچے نے سجدہ کر دیا. یہ کوئی اور نہیں پیدا ہونے والا ہندوستان کا والد سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز ہے. بزرگان دین فرماتے آپ کی نانا کی سنت اپناتے ہوئے حالت سجدہ میں دنیا میں تشریف لائے. کلمہ شہادت زبان پر جاری ہے. ارے کیوں نہ ہو، ان کے پیر جب پیدا ہوتے ہیں وہ بھی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب کوئی وکیل میرے بدن میں اپنے باپ کی سلب سے میرے بدن میں تشریف لایا، کسی طرح کی تکلیف مجھے عام مردوں کی طرح رہی ہوئی اور ہر وقت میں
کے لیے وقت کے کتب اور وقت کے افضال بھی زمین پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب والدہ محترمہ فرماتی ہے بہت سے عجائبات میں نے دیکھے، جب رات کا آدھا پہر ہو جاتا، سرکار غریب نواز وطن پاک میں رات کا آدھا پہر ہو جاتا، صبح تک سفیدی تک میرے پیٹ سے کلمے کے ورد کی آواز آتی، یعنی کہ سرکار غریب نواز کلمہ شریف کا ورد کرتے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے کبھی قرآن شریف کی تلاوت ہو اور کچھ زبر زیر کی کمی ہو تو سرکار غریب نواز بدن سے آپ کو لقمہ عطا فرماتے۔ اب آپ بچپن ہی سے غریب نواز ہیں، 3-4 سال تک لوگوں نے دیکھا، اللہ جسے بچپن نوازنا چاہتا ہے بچپن ہی نرالا ہوتا ہے۔ آپ کا دودھ پینے کا زمانہ بھی لوگوں نے دیکھا، اگر غریب کی بستی والے اپنے بچے کو لے کر کوئی عورت آپ کی امی کی ملاقات کے لیے آتی اور بچہ روتا تو آپ اپنی والدہ محترمہ کو اشارہ فرما دیں کہ بچے کو دودھ پلاؤ، آپ کا اشارہ مان کر آپ کی امی اپنا دودھ اس بچے کو پلاتی، بچہ پل بھر میں خاموش ہو جاتا۔ اور جب آپ ہوش سنبھالتے 3-4 سال کے ہوتے ہیں، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے پہلے باہر جاتے، باہر جو بھی بچے کھیلتے ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آتے، دسترخوان پر بٹھاتے، پھر بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اور وہ عید والا واقعہ تو مشہور ہے جہاں سے آپ کو قدرت الہی کی طرف سے غریب نواز کا مقام اور لقب جو ہے ملا۔ 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ کے والد محترم کا آپ کے سر سے سایہ ہٹتا ہے، انہوں نے پردہ فرمایا۔ اب بس کوئی بہانہ ملنا چاہیے تھا کہ سرکار غریب نواز دنیا کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہے۔ 16-17 سال کی جوانی ہے اور ایک بزرگ وقت کا مجذوب دنیا جسے ابراہیم قندوزی کے نام سے یاد کرتی ہے، بعد میں آئے سرکار غریب نواز آبیاری کر رہے، بات کو جو ہے سیراب کر رہے پانی سے، سرکار غریب نواز کی پیشانی پر دیکھ کر ابراہیم قندوزی نے فرمایا، اے شہزادے آج تو تم اس باغ کے پودے کو سیراب کر رہے ہو، ان قریب مخلوق کے خدا کو کلمہ پڑھ کر سیراب کرنے والے ہو، تمہاری پیشانی پر وہ نور نظر آ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد سرکار غریب نواز نے کچھ انگور کے توسے اور کچھ انار بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ بزرگ ایک ایک انگور کھاتے جا رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کرنے جا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ہاتھوں کو باندھ کر بزرگ کی نصیحتوں کو سنتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، اس بزرگ نے اپنے جھولے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، نرم ناز کا بنا ہوا گدا تھا۔ سرکار غریب نواز نے جو حلق سے اتارا، حلق میں ایک لمحے کے لیے وہ روٹی کا ٹکڑا چبھا، لیکن جیسے ہی چبھنا تھا حجابات بچ گئے۔ سنجر کے اس باغ میں کھڑے کھڑے آپ نانا کا گنبد خضرا اور اللہ کا عرش اعظم دیکھ رہے۔ اب پھر آپ نے جو ہے سب کچھ ٹھکرا دیا، اللہ کے نام میں سب کچھ لٹا دیا، اور پھر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے سنجر سے جو ہے چلے بخارا نساپور ہوتے ہوتے، اور وہاں پر آپ نے اپنے استادوں سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اب روحانی علم حاصل، روحانی پیاس بجھانے کے لیے آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور پیر بلال خواجہ عثمان ہارون جن کا مقام، جن کی عظمتیں اور جن کی دعاؤں کا آپ نے نظریہ اور رجل سنا ہے، وہی خواجہ عثمان ہارون حسب دستور جس کے سلسلے کے جو سلوک ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کو حجرہ دے دیا گیا۔ کل شریف کا ورد کرنے کے لیے آپ کو ایک مخصوص حجرہ دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سرکار غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارون نے طلب فرمایا اور فرمایا، بیٹا آسمان کی طرف نگاہ کرو، زمین کی طرف نگاہ کرو، کیا نظر آتا ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان سب کچھ یہاں کھڑے کھڑے دیکھتا ہوں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارون فرماتے ہیں، ابھی وہاں نہیں پہنچے، جہاں پہنچانا چاہتا ہوں لگ جاؤ۔ چند دنوں کے بعد پھر طرف فرمایا، اب سرکار غریب نواز پھر ارشاد فرماتے ہیں، حضور ساتوں آسمان کے پاس عرش معلیٰ، ساتوں زمین کے پاس تحت الثری سب کچھ نظر آتا ہے۔ فرمایا جاؤ، ابھی بھی لگ جاؤ۔ چند دنوں کے بعد بلایا، کہا معین الدین بتاؤ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تب آپ نے ارشاد عرض کی، پیر و مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آڑے جتنے معرفت کے حجابات ہیں ان سب میں سے اللہ کی معرفت کو جاننے لگا ہوں۔ تب آپ نے خلافت عطا فرمائی، مرید بھی عطا فرمایا، اور جو بھی تبرکہ بزرگاں سے ملی تھی، جو بھی امانتیں ملی تھی، سب سرکار غریب نواز کو سونپ دیا۔ اب دعا کروانا اور دعا کرنا
یہ بات پہلے عرض کی تھی میں نے. حدیث پاک ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت طلحہ جو ابوبکر صدیق کی دعوت پر کلمہ پڑھے. یہ حضور کے ساتھ ایک موقع پر سفر کے موقع پر تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی میں سوار ہے اور طلحہ حضور کی پیچھے اونٹنی پر سوار ہے. انما انا بشرکم، حضور بشر ہے لیکن ہماری طرح بے مثل بے مثال بشر ہے. ان کا سایہ نہیں، ان کے جسم پر مکھی بیٹھتی نہیں، ان کا پسینہ بھی کسی دلہن کو دے دیا جائے تو نسل ترک سب بچے مہیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بشری فطرت ہوتی ہے. حضرت طلحہ نے دیکھا کہ حضور اپنی اونٹنی کے کچاوے میں بیٹھے بیٹھے، رات کا وقت ہے تو کبھی حضور آنکھ لگتے تو دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں. حالانکہ حضور کا یہ جھکنا بھی کچھ دینے کے لیے تھا. حضرت طلحہ نے دیکھا کہ حضور کبھی دائیں طرف جھک جاتے، کبھی بائیں طرف جھک جاتے. تو حضرت طلحہ اپنی اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور چلے گئے حضور کی اونٹنی کے قریب. اور جا کر جب حضور دائیں طرف جھکتے تو اپنے ہاتھوں کو طلحہ اس طرح باہوں کو پھیلا دیتے کہ کہیں حضور نیچے تشریف لائے تو میں حضور کو تھام لوں. جب حضور بائیں طرف جھکتے تو طلحہ اونٹنی کو گھوم کے اس طرف جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے. پورا سفر حضرت طلحہ کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے تھے. جب مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور نبی کی نیند کیا ہے، حضور فرماتے لا ینام قلبی، آنکھیں بند ہوتی ہے، دل نہیں سوتا نبی کا. ہم اور آپ ہوتے کوئی ہمارے لیے ہماری خاطر ایسا کام کرتے تو ہم پوچھ لیتے کب سے کر رہے ہو. لیکن یہاں حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا طلحہ کب سے کر رہے ہو. بس طلحہ کا یہ عمل دیکھ کر حضور نے فرمایا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. یعنی دعا کروانا اور دعا ہو جانا. تو سرکار غریب نواز نے 20 سال پیر کی ایسی خدمت کی کہ پیر نے خانہ کعبہ کے سامنے یہ دعا کر دی اللہ معین الدین کو ایسی ولایت عطا فرما قیامت تک اس کی نظیر نہ ہو، اور ایسی نظیر کسی نے دیکھی نہیں. لیکن سرکار غریب نواز کی کرامتیں بے مثل اور بے مثال دیکھی جب سمرقند پہنچے. حالانکہ آپ کے نگاہوں سے تو حجابات ڈھکتے ہی رہتے اور آپ کا تو یہ حال رہتا. آپ عشاء کی نماز اجمیر میں پڑھتے، رات بھر حرم میں عبادت کرتے، فجر کے وقت اجمیر شریف آ جاتے. تو آپ کی تو یہ رفتار کا عالم رہتا. لیکن سمرقند جب آپ پہنچے، سفر چل رہا ہے اور ابو لیث کی سمرقندی ابو لیث کی مسجد میں، اور وہاں ابو لیث بزرگ تھے، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. کچھ ہلہ بولا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد کا محراب ہے نا وہ قبلہ کی سمت نہیں. صدقہ غریب نواز نے پہلے آرام سے سمجھایا کہ بھائی سمجھ جاؤ صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں حاصل نہیں، یہ جھوٹی ہے، قبلے سے محراب ہٹا ہوا ہے، سمت نہیں. تو صدقہ غریب نواز نے ان سبوں سے کہا کہ کل ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جانا. اعلان کروا دیا. اب سرکار غریب نواز مصلی امام بن پڑے اور لوگ وہ بھی حاصل سب ہے پیچھے صفے باندھ کر کھڑے تھے. سرکار غریب نواز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھتے ہیں. پیچھے سارے مقتدی آپ کی ابتدا. جو ہاتھ باندھتا جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے محراب تو سمرقند کی مسجد کا ہے، حجابات ہٹ گئے، سامنے کعبہ نظر آتا ہے، سامنے کعبہ نظر آتا ہے. تو یہ نبی کے شہزادے ہیں، خود تو پہنچے ہوئے ہیں، جن کا ہاتھ تھام لے یا اپنی ابتدا میں کھڑا کر دے اسے بھی اس مقام تک پہنچا دیتے. جب نوازوں شہزادوں کا یہ عالم ہے تو آقا کی عطا کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے تو بڑے کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سارے اجروں اندھے سارے سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے